السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں کتاب الزکوٰۃ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے دن ہم انشاءاللہ کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، کتنا واجب ہے، اس کے قواعد اور قوانین کیا ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کئی چیزوں میں واجب ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سونے اور چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی مقدار شریعت کے مقرر کردہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی ملکیت پر 1 سال گزر چکا ہو۔ یہ دو شرائط ہیں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ۔ یعنی اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یا اسی طرح سے اگر سونا یا چاندی آپ کے پاس زیادہ ہے نصاب سے لیکن سال پورا نہیں ہوا ہے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دونوں شرائط کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے، یعنی ایک تو نصاب کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور دوسری چیز سال گزر جائے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کسی مال میں بھی اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ اس طرح کی اور بھی روایت موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ سال پورا ہونا لازم ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ چنانچہ جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے کہ سونا ہو، چاندی ہو، تجارت کا مال ہو اور جانور ہوں، ان سب میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے نصاب تک پہنچنے کے بعد 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ سال پورا ہونے کی شرط کن کن چیزوں میں ہے انشاءاللہ تذکرہ آتے وقت ہر ایک میں بیان کر دیا جائے گا۔ فی الحال سونا چاندی میں اتنا یاد رکھیں کہ نصاب پورا ہونا چاہیے، اور دوسری چیز سال مکمل ہونا چاہیے۔ نصاب کرنا ہے، سونے کا نصاب جو شریعت میں بیان کیا گیا ہے وہ 20 دینار ہے، اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ اگر سونے کا نصاب جو 20 دینار ہوتا ہے اس سے کم اگر آپ کے پاس سونا ہے، یعنی 20 دینار سے کم سونا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے 1 سال گزرے چاہے 10 سال گزرے۔ سونے کے نصاب میں ہم نے بتایا کہ 20 دینار اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لک 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دینار او وحال عليها الحول ففيها نصف دینار فما زاد فبحساب ذلك، کہ جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر پورا سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور جب تمہارے پاس 20 دینار نہ ہوں یا ان پر پورا سال نہ گزرا ہو تو تجھ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جب 20 دینار ہو جائیں تو نصف دینار زکوٰۃ ہے، اور جو اس سے زیادہ سونا یا چاندی ہوگا تو اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بتلائیں۔ پہلی بات تو یہ بتلائی، اس سے واضح ہوا
کہ سونا اور چاندی دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ سونے کا نصاب 20 دینار ہے۔ دینار اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کا سکہ ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا نصاب بیان کیا 200 درہم، یعنی جو اس دور میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا، درہم جس کو کہتے تھے، تو وہ 200 درہم۔ اور اس اہم چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اگر اس سے کم ہو، 200 درہم سے کم چاندی ہو یا 20 دینار سے کم سونا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر سال نہ پورا ہوا ہو تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوقیہ یعنی 200 درہم سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، تو 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم مسئلہ بیان کیا کہ اگر انسان کے پاس چاندی یا سونا اتنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو نکالے گا کتنا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 درہم میں جب سال پورا ہو جائے گا تو 5 درہم، جس کو ہم لوگ 2.5% کہتے ہیں، یعنی 100 درہم ہوتا اگر نصاب تو 2.5%، چونکہ 200 درہم اس لیے 2.5 کہ دگنا 5 درہم۔ اور وہی نصاب اس میں بھی ہے سونے میں بھی کہ 20 دینار میں آدھا دینار، وہ بھی 2.5% ہوتا ہے۔ تو سونے چاندی میں زکوٰۃ کی فرضیت اور ان کا مذکورہ نصاب بلا اختلاف ثابت ہے۔ جو بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب بیان کیا سونے اور چاندی کا، وہ دینار میں اور درہم میں بیان کیا۔ موجودہ وزن کے مطابق اس کی مقدار کیا ہوگی؟ پرانے زمانے میں ہمارے یہاں بھارت میں محققین نے لکھا تھا کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یہ 20 دینار کے برابر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے 52.5 تولہ چاندی یہ 200 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ چونکہ آج کل تولہ کی مقدار بھی کم زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے موجودہ جو وزن ہوتا ہے اس میں بھی فرق ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ جیسا کہ آج کل سونا چاندی جو تولا جاتا ہے وہ گرام میں تولتے ہیں، پرانے زمانے کا تولا اور رتی ماشا کم استعمال ہوتا ہے، یا تو پھر ماہر سونار ہی اس کو سمجھتے ہیں یا سونے کا کاروبار کرنے والے جانتے ہیں۔ باقی تولا بھی اب 10 گرام کا ہوتا ہے، پہلے کچھ زیادہ ہوتا تھا۔ لہذا اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں سونا اور چاندی کا نصاب تو اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق 7.5 تولہ سونا یا 20 دینار سونا موجودہ وزن کے مطابق 85 گرام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے چاندی 200 درہم چاندی یا 52.5 تولہ چاندی یہ 595 گرام ہوتا ہے، یعنی 5 گرام کم 600 گرام، 595۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اگر خیال کیا جائے اور اس کے وزن کا لحاظ کیا جائے تو 20 دینار 7.5 تولہ سونا یہ آج کے لحاظ سے 105 گرام ہوتا ہے، اور 200 درہم یا 52.5 تولہ چاندی یہ آج کے وزن کے مطابق 735 گرام کے برابر ہے۔ یعنی اگر پرانا حساب آپ لگاتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم پرانا حساب لگاتے ہیں 7.5 تولہ تو آپ یہ مان کر چلیں
کہ 1 تولہ 14 گرام کا، اس لحاظ سے 105 گرام۔ اسی طرح 52 تولہ چاندی، اگر اس کو 14 گرام سے ضرب کریں گے تو 735 گرام چاندی ہوتی ہے۔ تو یہ موجودہ وزن ہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ موجودہ وزن کے مطابق سونے کا نصاب 105 گرام اور چاندی کا نصاب 735 گرام ہوتا ہے۔ بہت واضح الفاظ میں، سونا 105 گرام اور چاندی 735 گرام۔ یہ اگر آپ کے پاس 105 گرام سونا ہے تو پھر اس کو 1 سال تک اگر آپ کے پاس رہ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سلسلے میں کچھ اور مسائل بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سونا چاندی چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے انہیں زمین پر پھینک دیا اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو زیورات، سونا چاندی چاہے جس شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں، ڈھیلے کی شکل میں، سکے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، سب میں زکوٰۃ واجب ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جن آیات میں سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عام ہیں، اس میں مطلقاً سونا چاندی کہا گیا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی مطلقاً سونا چاندی کہا گیا ہے۔ اس لیے سونا چاندی چاہے جس شکل میں ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کا زیور پہن رکھا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا ایک کنز ہے جس پر وعید سنائی گئی قرآن مجید میں، جہنم کی وعید، جہنم کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ادیت الزکاۃ فلیس بکنز، اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کے چھلے پہن رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی پوچھا کیا تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے انکار کیا، تو آپ نے کہا تو پھر جہنم کی آگ میں سے تمہارے لیے یہی کافی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سونا اور چاندی دونوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور یہی بات زیادہ راجح ہے، صحیح ہے۔ تو یہ سونے چاندی ایک مسئلہ ہوا کہ چاہے جس شکل میں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر انسان کے پاس سونا چاندی ہے تو کون سے سونا چاندی کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں آپ جان رکھیں کہ سونا چاندی کا جو یہ نصاب بیان کیا گیا ہے وہ خالص سونا چاندی، یعنی اگر اس میں کچھ ملاوٹ ہے تو اس کو الگ کر کے خالص سونا چاندی کی مقدار، یعنی سونے کی مقدار 105 گرام ہونی چاہیے اور چاندی کی مقدار 735 گرام ہونا چاہیے۔ رانگا وغیرہ جو کچھ دوسری چیزیں ملائی جاتی ہیں ان کو نکالنے کے بعد۔ دوسرا مسئلہ، موجودہ زمانے میں چونکہ سونا چاندی بطور قیمت استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ پر کاغذی کرنسی یا سکے استعمال ہوتے ہیں، لہذا روپے کی تمام مالیت کو سونے یا چاندی میں سے جس کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ دینے سے غربا، مساکین اور دیگر جہات میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہو، اس کے لیے اس کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی سے ملحق ایک اور مسئلہ ہے، یعنی مختصر پہلے یہ واضح کر دوں کہ جب سونے چاندی کو ہم دیکھیں گے موجودہ زمانے کے لحاظ سے تو جس پر بھی نصاب پورا ہو جائے سونے کے مطابق یا چاندی کے مطابق
تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور میں وہ مسئلہ دوبارہ پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ زکوٰۃ خالص سونے اور خالص چاندی پر فرض ہوتی ہے، لہذا ملاوٹ کو وزن میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ملاوٹ کا وزن نکال کر خالص سونے اور خالص چاندی کا وزن مقررہ نصاب سے کم ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کاغذی کرنسی چاہے ریال ہو، دینار ہو، روپیہ ہو، ڈالر ہو، کچھ بھی ہو، چونکہ یہ سونے چاندی کے حکم میں آتی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، لہٰذا جس شخص کے پاس چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ کرنسی موجود ہو اور اس پہ سال گزر چکا ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں بیان کر دیں کہ قرض کی زکوٰۃ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلے کہ مقروض قرضہ تسلیم کرتا ہو اور اسے جلد یا بدیر واپس کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقروض تو قرضے سے انکاری ہو لیکن عدالت میں کیس کر کے اس سے قرضہ واپس لینے کا یقین ہو، تو اس صورت میں قرض کی رقم کی زکوٰۃ قرض خواہ کو ادا کرنی ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے تو اس دیے گئے قرض میں بھی، روپے میں بھی، جو گرچہ فی الحال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، لیکن اس میں سے بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جس کو دے رکھا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے، نہیں۔ اگر آپ نے قرض دیا ہے اور وہ مقروض آدمی یعنی جس کو آپ نے دیا ہے وہ قرضہ تسلیم کرتا ہے، اسے واپس ملنے کی امید بھی ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ کو خود نکالنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے اختتام پر جب موجودہ مال کا حساب کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ قرض کی رقم کو بھی ملا لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور آپ نے 50,000 روپے قرضہ دے رکھا ہے تو 1,00,000 نقد آپ کے پاس جو مال ہے اور جو آپ نے 50,000 قرضہ دے رکھا ہے 1,50,000، تو ٹوٹل رقم کا 2.5% بطور زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا جائے گا۔ اس لحاظ سے 1,00,000 میں 2,500 روپے، یہ 2.5%۔ 1,00,000 100,000 کا ہوتا ہے، اس لیے 100,000 میں 2,500 نکالیں گے، 2.5%۔ قرض کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مقروض قرضے سے انکاری ہو اور عدالت کے ذریعے بھی اسے واپس ملنے کا امکان نہ ہو، یا اگر وہ قرضے کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن ہر آئے دن واپسی کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا، یا اس کے حالات ہی ایسے ہوں کہ وہ قرضہ واپس کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، دیوالیہ ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں قرض کی رقم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ کا کوئی قرض ڈوب گیا ہے، آپ کو واپس ملنے کی امید نہیں ہے، لیکن 2 4 سال 6 سال 10 سال کے بعد اگر آپ کو قرض کی رقم مل جائے واپس تو گزشتہ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ قرض کا۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب سونا یا چاندی کی شکل میں موجود ہے یا نقدی کرنسی کی شکل میں موجود ہے یا کسی اور شکل میں، لیکن وہ خود دوسروں کا مقروض ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا کرے تو مزید بوجھ تلے دب جانے کا اندیشہ، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال موجود ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو تو اس کا 2.5% زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ایک اور مسئلہ اسی سے ملتا جلتا کہ کمپنی کے حصے اگر تجارتی مقصد سے خریدے گئے ہیں اور ان پر سال گزر چکا ہو تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے۔ اگر خود کمپنی تمام پارٹنرز کے حصص کی زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر پارٹنر اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ سونے اور چاندی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ کہ سونے چاندی کے علاوہ جواہرات
وغیرہ جیسے موتی، یاقوت، زمرد، مرجان، عقیق وغیرہ، ان پہ سب میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ان میں زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، گرچہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو یہ سونے اور چاندی کے زکوٰۃ کا مسئلہ پورا ہوا۔ آج کے دن بس اتنا ہی، باقی مسائل انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔